رکا کیسے، سجدہ کیسے؟ مولا پھر کاش تم پڑھتے ہو میں سن حد کر دیتا ہوں، تمہیں قیمت کیسے دی جاتی میں تمہیں مولا پھر سرکار فرماتے پھر اس نے جناب ربوبیت کے خزانے سے الوہیت کی کان سے ہم 14 کو نکالا. اسی کے لیے کہا تھا کہ تم پڑھتے ہو میں سنتا، نکال کے سامنے رکھا. جعفر کہتے ہیں تیری کیا بات ہے سبحان اللہ بابا، انہوں نے تجھے دولت کی داد نہیں دی. علی فرماتے وہ اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھتا رہا، ہم اس کی آنکھوں سے اسے دیکھتے. وہ بھی چپ ہم بھی چپ. 80,000 سال کے بعد وہ ابھی تک میری کتابت کی ایمانداری دیکھے لفظ وہ ہے وہ ہم سے بولا. کیا فرق کالج جانے کا، کیا فرق یونیورسٹی میں پڑھنے کا، لفظوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ ہم سے بولا. یہ جناب محبت کا ضبط ٹوٹا کس کا ہے؟ وہ بولا من انا فمن انتم، میں کون ہوں؟ 14 سے پوچھا تم کون ہو؟ 14 کے 14 بولے یہ تو تو جانتا ہے نا کہ ہم کون ہیں، ہمیں پتا ہے تو اللہ ہے. سب سے پہلے 14 نے اسے کہا اللہ. اللہ 50 لاکھ روپیہ انعام دوں گا جو اس سے پہلے اس کا نام ثابت کرے. اللہ 14 نے کہا. یہی تو وجہ ہے جملے کے لطف لو. سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی چکرابی جو بھی محمد رسول اللہ تک کا کلمہ پڑھتا ہے اسے فقہ میں اسلام میں شریعت میں اجازت ہے بچے کا نام رحمان رکھے، رحیم رکھے، کریم رکھے، جبار رکھے، ستار رکھے، غفار رکھے، خالق رکھے، مالک رکھے، رازق رکھے. اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. پروردگار سارے نام ہمیں دیے ہیں، اللہ نام کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کہتا ہے چل کام کر. یہ پہلا موفا ہے آل محمد کا. ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے. اللہ بہت چھوڑ گیا وہ حسرت رہ گئی. تو اللہ ہے. اب وہ ہم سے بولا. وہ کہتا ہے تو محمد ہے، تو علی ہے، تو سیدہ ہے، تو حسن ہے، تو حسین ہے، تو علی ہے، تو محمد ہے، تو جعفر ہے، تو موسیٰ ہے، تو علی ہے، تو محمد ہے، تو علی ہے، تو حسن ہے، تو قائم ہے. علی فرماتے سلمان ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارا نام رکھا. قائد اعظم محمد علی جناح یادگار پاکستان لاہور میں تقریر کر رہے تھے. تمہارے پنڈی میں بات سنائی ہے، انگلش میں تقریر کر رہے تھے. ہمارا مظفر گڑھ کا بندہ تھا، دھوتی باندھی ہوئی سر پہ پکڑی، روٹی میں اس نے پیاز رکھا ہوا، وہ بھی اٹھ کے نعرے مارے محمد علی جناح کے سامنے. بعد میں صحافیوں نے اخبار رپورٹروں نے پوچھا بابا جی تو ہمیں کوئی سمجھ آئیے کہ محمد علی جناح نے کی فرمایا؟ اسے کہ جی نہیں. اس کے نعرے کیوں مارتے تھے؟ اسے کہ اس بات کی مجھے سمجھ تھی کہ میرا لیڈر میرے دشمن کی زبان میں میری وکالت کر رہا تھا. سمجھنا ہے تو بات میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں. علی فرماتے ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے. آج کے بعد نام بولا نام کیا کر سکتے ہو میرا؟ اب اللہ سے سوال کرتے ہیں پروردگار ان 14 نے تیرا نام رکھا، تو نے ان کے نام رکھے. یہ نام تو خاندان والے رکھتے ہیں. پیچھے رہ گیا ہٹانے، آگے چلا گیا جعفر سے بھائی کیا یہ تیرا خاندان ہے؟ میں جھوٹ بولوں لانتی ہوں کہ منوال باقیات و صالحات مفاتح الجنات جس کا ترجمہ لاہور کے پرنسپل علامہ سید حافظ جواد نقوی صاحب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب 14 کے 14 کو مشترکہ اکٹھا اجتماعی سلام کرنا ہو ایک جملہ کہے تو 14 کو سلام ہو جاتا ہے. کیا السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل ہمارا سلام. تو روتا پھرتا ہے کہ علی کو کہاں مانوں اور کہاں نہ مانوں. یہ باتیں آگے کی آگے کی بات، یہ پیچھے کی باتیں نہیں. کل عید کا تیسرا دن ہے. پرسوں سے زینب نے کوفہ چھوڑ دیا. باپ کی شاہی میں آئی تھی، وہ جب
علی کی بیٹی کے نصیب بھی کچھ ایسا کوفہ میں آئی تو بابا کے ساتھ، واپس گئی تو بابا کے بغیر، کربلا میں آئی تھی تو بھائیوں کے ساتھ، واپس گئی تو اکیلا سجا۔ اللہ بس ختم ہوگی میری پڑھائی، 1 منٹ سے پہلے ممبر خالی، لمبا مسائب نہیں پڑھنا، کافی زیادہ پڑھنا، آپ کی محبت اور آل محمد کے کرم میں اور آپ کی جذبہ محبت میں پڑھ کر کیا۔ 10 سال کے بعد بھی بیٹیاں کھا رہے ہیں تو پوچھنا نہیں پڑتا یہ شہر کون سے جب گئے ہو۔ میں نوکر تھا، سید زیادہ جو ہے، سید نہ روئے تو کون روئے، گھر والے نہ روئے تو باہر والا کوئی نہیں روئے۔ کائنات عالم میں پہلی اور آخری مثال ہے علی کی مظلومہ بیٹی، 1.5 سال کے بعد جو واپس آئی ہے، اللہ جانے کس رنگ میں اجاڑا ہے مسلمانوں نے زینب کو۔ حنفیہ جیسا بھائی پوچھتا رہا، سجاد میری زینب کہاں ہے؟ سلام ہے شیعہ قوم کو، انتھک قوم ہے شیعہ قوم، دعائیں دل میں رکھنا، میں ممبر بھائی کے حوالے کروں۔ اللہ مدربندی کہتی ہے آدھی رات کو میں تو کتاب میں نصر ذاکر تو نہیں کوئی بات کروں، جو کتاب میں سطر ہے وہی پڑھیں، میں تو کتاب میں نصر ذاکر تو نہیں کوئی بات کروں، جو کتاب میں سطر ہے وہی پڑھنی ہے۔ آدھی رات کو 12 بیبیوں کے ساتھ زخمی چادر سر پہ رکھ کے نانا کے روزہ پہ گئی علی کی بیٹی، روزے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نبیوں کا سلطان تجھے حسین کی ضعیفہ بہن سلام کیا۔ ساتھ باتیں نانا کے ساتھ کی، میں ساری نہیں پڑھ رہا، نانا کے روزے کو چھوڑا جنت البقیع گئی، حسن بھائی کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی حسن جسے محمل پہ بیٹھنے کی ترتیب تو دیتا تھا نا وہ زینب تجھے سلام کہتی، بھائی سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں یہ جملہ سمجھے کہ بزرگ نوجوان شاید نہ پہنچے، وہ فرماتے ابھی دور تھی محمد کی بیٹی کی قبر کہ زینب نے زخمی پائے پھیلائے، آواز دے کر کہتی ہے قبر سے بہرا بیٹیوں کے درد ماں بہتر جا۔ زینب کو ساتھ بٹھا کر حسنین کی ماں کہتے زینب ویسے تو میں قدم قدم پہ تیرے ساتھ تھی، بیٹا کوئی سفر کا حال یہ میرے ہاتھ رکھنا، اگر شیعہ ہو تو ہے کہ بغیر نہ جانا جانا، شام کا وقت ہے علی کی بیٹی تمہیں خیرات دے گی حسنوں کی ہے کی، میں ذاکر حسین کا ہوں علی کی بیٹی کی چادر کا جملہ کہنے لگا کوئی بندہ ہے نہیں کہ یہ بغیر نہیں جائے گا۔ بیوی کہتی اماں میں پورا سفر سناؤں 1.5 سال لگ جائے گا، اماں میں ایک جملہ سناتی ہوں میرا پورا سفر اس جملے میں بند ہے۔ جناب سیدہ کہتے ہیں زینب کیسا جملہ؟ بی بی کہتی ہے اماں کربلا سے لے کر شام تک تیرے باپ کی امت نے مجھ زینب کو اتنا جگایا ہے، اماں مجھے قریب کھڑا سجاد نظر نہیں آتا، اماں میری آنکھوں کی بیداری ختم ہو گئی ہے، کرے وہ بندہ ماتم جو جوان علی اکبر کا مرید بیٹھا ہے۔ جناب بطول کہتے ہیں زینب جگایا کیوں؟ ہاتھ کھول کے بیٹھ میں تیری مدد کر رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار حیران ہو گیا بیٹھ مولا میرے بندوں کی حفاظت کرے۔ بی بی کہتی ہے اماں 11 محرم کو جب کربلا سے ہمارا قافلہ چلا نا، حارث بن نوفل وہ ملعون ہے، شاید تیرا سجاد امام دعائے قنوت میں جس کا نام لے کے لعنت کرتے تھے اس ملعون کو، اور میرے ہاتھ میں پوچھا تو مولا لعنت اس پہ کیوں کرتے ہو نام لے کے؟ سجاد فرماتے اس بغیرت کے 2 ظلم مجھے نہیں بھولتے، ایک ظلم پڑھتا ہوں دوسرے کا نہ تمہارے اندر حوصلہ ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں، معافی دینا مجھے، علی کی بیٹی بھی معاف کریں گے، پردے والے بی بی سے معافی۔ شیبر ملعون نے عمر بن سعد نے حارث بن نوفل کو بلایا، اس بغیرت سے کہتی ہے اس پورے سفر میں کوئی سوئے یا نہ سوئے، 72 کی ماتمدار زینب نہ سوئے، نہ کرے وہ بندہ ماتم جس کا تعلق ان سے نہ ہو۔ خیال محمد سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے نا شادی، چل کے جو پرسہ لے رہی ہے اسے روک کے تو جانا ہے نا، جو چل کے انہیں خالی نہیں بھیجا جاتا، میں ہاتھ بنا دوں نوکر ہوں میرا۔ یہ جملے سنے حسین کے سینے کے تعویر سکینہ نے، پھپھی سے کہتی اماں بے غیرتوں کی باتیں سن کے آئی ہوں، اماں سفر میں سونا نہیں۔ جناب زینب کہتی ہے سکینہ میں اکبر کی شادی کے میں جا رہی ہوں،
جب مجھے نیند آ جائے گی سکینہ جس نے بھائیوں کی لاشوں کو بغیر دفن اور کفن کے دیکھا وہ بہنیں سویا نہیں کرتی. اب ماتم کرو یا نہ کرو، مجھے پتھر مارو یا مجھے مارو گے یا خود مر جاؤ گے. جناب سکینہ سے روایت ہے، بی بی کہتی ہے 55 راتیں اور 55 دن گزر گئے میری ماں کو جاگتے ہوئے. 55 راتوں کے بعد ہمارا قافلہ موصل کے بحر پہنچا. ایک سوکھے کھجور کے درخت کے ساتھ علی کی بیٹی نے ٹیک لگائی. تھکی ہوئی زینب کی شادی آنکھ لگ گئی. سکینہ کہتی اس بے غیرت نے دیکھا جس نے سونے نہیں دینا تھا. اب میں امتی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، اشارہ کروں گا سمجھنا خود. جناب سکینہ کہتے ہیں یہ بے غیرت گھوڑے کے پاس آیا، اس نے گھوڑے سے کوئی چیز نکالی. ادھر سے حارث دوڑا، ادھر سے سکینہ کہتے